عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام۔ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ ماہ ربیع الاول کی ان مبارک ساعتوں میں جمعے کی مبارک ترتیب کے ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو آج اس عظیم وقت میں اکٹھا کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ ربیع الاول کی بے حد و حساب برکتیں اور رحمتیں اللہ اسے عطا فرماتا ہے جو اس مہینے کی جو اصل برکت ہے، جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر خیر محبت سے کرتا ہے تو اللہ ربیع الاول کی ساری رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تو یقیناً آپ نے پچھلے جمعوں میں بھی حضور علیہ السلام کی شان مقدسہ اور آپ کی ہی تعریف و توصیف کے ہی خوبصورت الفاظ سنے ہوں گے، لیکن چونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی مدینہ شریف سے حاضری مکمل ہوئی ہے تو اس حوالے سے چند باتیں تاکہ یادیں بھی تازہ ہوں اور مدینہ شریف کی عظیم سعادتیں اور برکتیں بھی دوبارہ سے اللہ نصیب کرنے کی سعادت عطا کرے۔ اس میں ہمیشہ انسان کے لیے اللہ نے عزتوں وہ اس لیے کہ اس مہینے کی نسبت ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے جو اس کائنات کا سب سے عظیم انسان، جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا ہے، جس کو اللہ نے اپنے بعد سب سے زیادہ عزتوں سے نوازا ہے۔ تو چونکہ نسبت ان کے ساتھ ہے اس لیے اس مہینے کی ہر ساعت بھی بہت بڑی ہے۔ اس مہینے کی ہر ساعت کے اندر اللہ نے وہ عزتیں رکھی ہیں، وہ برکتیں رکھی ہیں جو خوش نصیبوں کے لیے علیحدہ کی گئی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی سیرت کا بیان، آپ کی زندگی کے انداز کو بیان کرنا، یہ خود خدا کی سنت ہے، اور اللہ نے پورے قرآن میں حضور کی سیرت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک اگر غور سے پڑھا جائے تو وہ سارا حضور کی زندگی کا اور حضور کی ہی گفتگو کا ایک خوبصورت مجموعہ ہے۔ آپ ہی کی زندگی کے بیان ہیں، آپ ہی کے حالات کا ذکر ہے، کہیں آپ کے شہر کا ذکر، کہیں آپ کے گھر کا ذکر، کہیں آپ کی اولاد کا ذکر، کہیں آپ کی ہجرت کا ذکر، کہیں آپ جس غار میں ٹھہرے اس غار کا ذکر، کہیں آپ کے صحابہ کا ذکر، کہیں آپ کی چہرہ انور کا ذکر، کہیں آپ کے سینہ مبارک کا ذکر، کہیں آپ کے بازوؤں کا ذکر، کہیں آپ کے قدمین کا ذکر، کہیں آپ کی عمر کا ذکر، اور کہیں آپ کے دشمنوں کا ذکر۔ تو یوں سارا قرآن ہی اصل میں حضور کا ہی ذکر ہے، انداز اس کا کوئی بھی ہو، لیکن اصل میں یہ حضور کی ہی زندگی کی ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے۔ تو لہذا اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے نبی کی باتیں کرتا ہے، اپنے نبی کی گفتگو کرتا ہے۔ تو ہم انسانوں کو بھی اللہ کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، ہم انسانوں کو بھی اس پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا خدا ہی یہی کر رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں۔ تو وہ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اس کے درود کے لیے خود بھی مصروف ہے اور اپنے فرشتوں کو بھی اسی کام میں لگایا ہوا ہے کہ فرشتوں تم اور میں مل جاتے ہیں اور آؤ مل کر میرے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، تو اے ایمان والو تم کیوں محروم رہو، جب میں یہ کر رہا ہوں میرے فرشتے بھی یہی کر رہے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی یوں ہی کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پہ درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا اور خود اپنا بھی پہلے ذکر کر دیا کہ ہم یہ نہ کہیں سوچ لیں خود خدا کچھ اور کرتا ہے، ہمیں کچھ اور کرنے کو کہتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ اس ترتیب کو اس طرح نہ بناتا، پہلے اپنا ذکر کیا، اپنے فرشتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد ہمیں حکم دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ڈائریکٹ حکم دے دیتا کہ میرے نبی پہ درود بھیجو، لیکن کہا نہیں، تمہارے دل میں خیال آئے گا کہ میرا رب پھر کیا کر رہا ہے، ہمیں درود پہ لگا کے خود کیا کرتا ہے، تو بتایا ہاں میں بھی نبی پہ درود ہی بھیج رہا ہوں، تو تم تسلی سے بھیجو تاکہ تیرے رب کے ساتھ تیرا یہ طریقہ مل جائے۔ تو اللہ نے یہ سعادتیں، یہ برکتیں عطا اسے کی ہیں جو اس عظیم راز کو سمجھتا ہے، اس عظیم راز کو جانتا ہے کہ یہ عزت کتنی بڑی ہے جسے اللہ اپنے نبی پہ درود اور ان کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ آپ سب کو توفیق دے۔ انشاءاللہ کہیے مجالس سے ذکر رسول کا معاملہ کبھی بھی چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور کے ذکر کے ساتھ اللہ نے رحمتوں کو اتنا جوڑا ہوا ہے کہ ایک حدیث میں یوں فرمایا، عند ذکر الصالحین تتنزل علیہم الرحمہ، جہاں کسی صالح شخص کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو جب صالح شخص کے ذکر کے ساتھ میرے نبی نے اشارہ کیا ہے کہ اشارہ سمجھ لو، تمہیں میری رحمت کی ضرورت ہے، تمہیں رب کی رحمت کی ضرورت ہے، کسی صالح شخص کی بات شروع کر دو، کسی نیک کا ذکر شروع کر دو، جس جگہ پہ تمہیں رحمتیں چاہیے، وہ چاہے گھر ہے، وہ چاہے دکان ہے، وہ چاہے اپنا تمہارا ذہن اور سوچ اور دل ہے، وہ تمہارے اپنی حالت ہے، جہاں تم رحمت چاہتے ہو، کسی نیک بندے کی بات چھیڑ دو، کسی نیک بندے کی بات کرو، اچھی گفتگو شروع کر دو، اچھے بندے کے بارے میں کچھ کہو، کوئی بھی اچھا اٹھا لو جس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں، اس کی بات کرو۔ ان دا ذکر، جو ہی ذکر ہوگا اس کا، الصالح، جو صالح ہوگا، تتنزل، نازل ہوگی، الرحمہ، رحمت، جو ہی ذکر ہوگا کسی نیک کا رحمت نازل ہو جائے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ تو کتنا خوبصورت راز دیا کہ نیکوں کے ذکر کے ساتھ رحمت جڑی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے ذکر کے ساتھ رحمت جڑی ہے، نہیں سمجھے آپ؟ بول دو، ان کے ذکر کے ساتھ، ان کی باتوں کے ساتھ، ان کی یادوں کے ساتھ رحمت جڑی ہوئی ہے۔ ان کے ذکر کے ساتھ رحمت جڑی ہے، خود یہ کیا ہوں گے، جہاں یہ خود موجود ہوں وہ کیا جگہ ہوگی، جہاں ان کا جسم موجود ہوگا، جہاں ان کی اپنی ہستی موجود ہوگی، جہاں ان کی ہستی چلتی پھرتی ہوگی، آتی جاتی ہوگی، بتاؤ وہ جگہیں کیا بن جائیں گی؟ نہیں سمجھے ابھی بھی؟ ذکر کے ساتھ رحمت ہے۔ مطلب دیکھیے نا، دنیا میں اللہ نے ہزاروں اللہ والے آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، آتے رہے، مثال کر گئے، ان کی قبور ہیں، ان کے مزارات ہیں، وہ اپنے اپنے مزاروں میں ہیں۔ جو زندہ ہیں اللہ انہیں اور برکتیں دے، جو آنے والے ہیں اللہ انہیں بھی برکتیں دے، جو اللہ کے نیک بندے اولیاء ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، ذکر کرنے والے ہوں گے، اللہ کی یاد کرنے والے ہوں گے۔ اب ان کا ذکر مطلب جہاں وہ بیٹھے ہیں وہاں نہیں، کسی دور جگہ پہ کسی نے ان کی بات چھیڑ دی، جہاں وہ بیٹھے ہیں وہاں کی بات نہیں ہو رہی، کسی دور جگہ پہ کوئی بیٹھا ہے اور وہ ان کی گفتگو کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں بزرگ ہیں، ان کے اندر یہ خوبی ہے، یا ان کے اندر یہ اللہ نے اعلیٰ برکتیں رکھی ہیں، یہ سعادتیں، یا میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے، وہ اس طرح کے انسان ہے، ان کی باتیں کرتا ہے۔ تو نبی فرما رہے ہیں کہ جو ہی اس کی زبان ان کے ذکر میں ہلی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو گئی ہے۔ ان کا ذکر رحمت کھینچتا ہے، ان کا ذکر فضل کھینچتا ہے،
ان کا ذکر رحمتوں کو اتار لیتا ہے، جو نیکوں کی بات کرتا ہے رحمت پائے گا۔ ارے ایک عام نیک کا اتنا بڑا اعزاز کہ وہ رحمتیں کھینچ لے، میرے نبی کے قدموں سے نیک پیدا ہوتے ہیں، میرے نبی کے ذکر سے نیکوں کا وجود بنتا ہے۔ حضور تو نیکوں کی جو اصل برکت ہے وہ رکھتے ہیں، تو آپ کے ذکر میں کیا ہوگا؟ چلیں، آپ کے ذکر میں کیا ہوگا اس کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ جس شہر میں آپ موجود ہیں وہ شہر کیا چیز ہو، میں ترتیب سے چل رہا ہوں۔ جس شہر میں آپ موجود ہیں وہ شہر کیا ہوگا، جس مسجد میں آپ موجود ہیں وہ مسجد کیا ہوگا، جس حجرے میں آپ موجود ہیں وہ حجرہ کیا ہوگا، کتنی رحمت اتر رہی ہوگی۔ ارے ذکر سے اتنے اشارے ہیں نا، بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقل مندوں کے لیے، بھیجے والوں کے لیے، دماغ والے سوچ والے لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ذکر کے ساتھ رحمت اتر جاتی ہے تو شخصیت اور جسم کیا ہوگا، کتنی برکت ہوگی۔ تو اللہ توفیق دے دے اس عظیم راز کو سمجھنے کی کہ جہاں کہیں تمہیں رحمت چاہیے ہوگی تو ضرور اس اصول کو اپنا لینا، تمہیں رحمت مل جائے گی۔ تمہارے گھر میں رحمت کی کمی ہے، آؤ بلاؤ کسی کو اور کہو کہ یہاں کسی نیک کی بات کر یار، میرے نبی کی حدیث پوری ہو جائے، آؤ میرے گھر آؤ اور میرے گھر آ کے کسی نیک کا ذکر کر جاؤ، میرے نبی کی حدیث پوری ہو جائے، میرے گھر میں رحمت اتر آئے گی۔ مجھے یاد ہے کہ جب قبلہ عالم نے ہمیں یہ چیزیں بتائیں تو حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑ رحمتیں آپ کی قبر انور پہ نازل فرمائے، اور 1000 سال کے مجدد ہیں، اور اللہ نے بڑا اعلیٰ مقام دیا، اور جو بھی دنیا تصوف میں یا دنیا حقیقت کا مسافر ہے وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا تو اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معرفت کی بات کرے، وہ یہ بات ہی نہ کرے کہ وہ معرفت کی بات کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر اسے مجدد پاک کا ذکر ہی نہیں سنا اور مجدد پاک کو جانتا ہی نہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے یہ ہمیں یہ بات سنائی اور سمجھائی کہ اللہ کے بندوں کے نیکوں کے ذکر کے ساتھ رحمت نازل ہو جاتی ہے، اور حضور نے اس پہ سند دے دی ہے کہ جہاں کسی نیک شخص کا ذکر ہوگا وہاں رحمت ضرور اتر آئے گی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس بات کو سمجھا اور پھر بڑا استخارہ دعا کر کے اللہ کی بارگاہ سے، مولا میرے گھر میں کون سا ایسا انداز ہو کہ جو مستقل ہو، اور یہ جو بزرگوں کا ذکر ہے، جو حضور کی حدیث ہے کہ جہاں کہیں نیکوں کا ذکر ہوگا وہاں رحمت اتر آئے گی، تو میں کون سے ایسے اللہ والے کا انتخاب کروں؟ ویسے تو سارے ہی اللہ والے رحمتوں کا ذریعہ ہیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ، سارے اللہ والے ہی رحمتوں کی برکتوں کا ذریعہ ہیں، لیکن میں کس کا انتخاب کروں؟ تو مجھے یاد ہے کہ استخارہ کر کر کے جو چیز میری نظروں میں آئی وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی ہے، اور گزشتہ تقریباً جو ہے مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو تقریباً 15 سالوں سے میرے گھر میں 4 ان کے ذکر کی مجلسیں ہوتی، میں اپنے گھر میں 4 بار ان کا ذکر کرتا ہوں، اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر کہ حضور نے فرمایا جہاں کسی کو رحمت کی ضرورت ہو اللہ والے کا ذکر شروع کر دو، تمہیں رحمت مل جائے گی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ صرف باتیں لفظی نہیں ہوتی، یہ پریکٹیکل ہوتی ہیں، آپ نے انہیں پریکٹیکلی زندگی میں کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ صرف لفظ رہ جاتے ہیں، اور لفظوں کی کہانیاں لوگ سن سن کے کان پک گئے ہیں، لوگ پک چکے ہیں سن سن کے، عمل پریکٹیکل نظر نہیں آتا، اور جب وہ نظر نہیں آتا تو زندگی ذلیل اور خوار ہوتی نظر آتی ہے۔ او بھائی تمہیں حضور کہہ بھی رہے ہیں کہ جہاں رحمت کی ضرورت ہے نیک بندے کی بات شروع کر دو، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا نبی سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا تمہیں یقین نہیں آتا کہ حضور ٹھیک کہہ رہے ہیں، حضور درست فرما رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے، جہاں کسی نیک شخص کی بات ہوگی وہاں رحمت اتر آئے گی۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع کیا اللہ نے جھولیاں ایسے بھر دیں کہ کبھی اکیلا تصور نہیں کیا تھا، اب 30 لوگ مدینہ لے کے پہنچ جاتے ہیں، کہاں سے آ جاتے ہیں، کس طرح پہنچ جاتے ہیں، اور رحمتوں کے ایسے انبار ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کیوں؟ ذکر اللہ کے بندوں کا چھوڑا نہیں کبھی انشاءاللہ، اور نہ کبھی چھوٹے گا۔ آپ لوگ بھی کریں آپ بھی،
او کرو کرو جنہیں سجدے ٹھوکتے رہتے ہو، حضور کی حدیث سنو. حضور فرما رہے ہیں رحمت نیکوں کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے. نیکوں کا ذکر ہوگا تو رحمت اتر آئے گی. کیسے یہ حدیث پوری ہوگی جب تک آپ عمل نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کہیے نا، اللہ توفیق دے، ذرا بولیے نا انشاءاللہ. اب جب نیکوں کے ذکر سے رحمت اترتی ہے تو حضور کے ذکر سے کیا اترے گا؟ یہ تو اب آپ خود سوچیں نا کہ آپ اس کا اہتمام کریں اور باقاعدہ اپنے گھر کو سجائیں، اپنے گھر میں ایک خوبصورت مجلس رکھیں، اس میں کسی کو بلائیں اور کہیں کہ بھائی آپ آئیے اور آ کے اس کائنات کے سب سے بڑے نیک کا ذکر یہاں کیجیے، جو سب سے بڑا نیک ہے اس کا ذکر کیجیے. تو آپ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، آپ سے بڑا بھی کوئی سمجھدار نہیں ہوگا کہ آپ نے سب سے بڑے نیک کا ذکر اپنے گھر کروا لیا. برکتیں کیوں نہیں آئیں گی؟ نہیں سمجھتے. زندگی ذلیل و خوار ہو گئی ہے، قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں اور دن رات زندگی کے تھپیڑے کھا رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کی اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ بھائی جہاں رحمت کی ضرورت ہے وہاں کسی نیک کی بات کر لو، تمہیں اللہ فری میں رحمت دے دے گا. تو اللہ سمجھنے کی توفیق دے، بات سمجھنے کی ہے. اور دوسری بات جو بہت بڑی ہے، باقاعدہ دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر خیر یقیناً عظمتوں والا، برکتوں والا، آپ کی عظمتیں بیان کرنا یہ ضروری بھی ہے، یہ قرآن کا طریقہ بھی ہے کہ آپ کی عظمتیں بیان کی جائیں تاکہ یہ معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی ان کی زندگی بہت بڑی ہے. آپ میں سے بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ انہیں حضور کی عظمتوں کا پورا علم نہیں ہے، اور جو علم نہیں رکھتا وہ حضور کو جان بھی نہیں سکتا. جسے علم ہی نہیں ہے حضور کیسے ہیں تو بتائے عزت کیسے کرے گا؟ عزت تو تب کرے گا جب وہ جانے گا کہ حضور کون ہے. تو اس لیے ان معصوم بچوں کو بتانا ضروری ہے کہ تھا ایک شخص جس نے اپنی انگلی اٹھائی تھی اور اس نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا. انہیں بتانا ضروری ہے، انہیں بتانا چاہیے ہمیں کہ تھا ایک شخص جس نے ایک ہاتھ اٹھایا تھا اور عصر کے مقام پہ سورج مغرب سے اٹھا کے واپس لے آیا تھا. تھا ایک شخص جس نے اپنے ہاتھوں میں کنکروں کو لیا تھا اور وہ کنکر کلمہ پڑھنے لگے تھے اور وہ کلمہ پڑھ پڑھ کے بتا رہے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. تھا ایک شخص کہ جس کی انگلیاں جب ایک پانی کے پیالے میں اتری تھیں تو اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے تھے اور 1400 صحابہ کرام نے وہ پانی پیا اور اس انگلی کے چشمے بند نہیں ہوئے. ذرا خوش ہو کے بولو نا سبحان اللہ، ذرا مسکرا کے بولو، نہیں ذرا چہرے میں مسکراہٹ لاؤ، ذرا مسکرا کے بولو ذرا، کیونکہ یہ ذکر یہ ایسے والا نہیں ہے، ایسے والا نہیں ہے، یہ مسکرانے والا ذکر ہے، یہ اسمائل کر کے کہنا ہوتا ہے. میرے نبی کی باتیں، یہ میرے نبی کے انداز، میرے نبی کی گفتگو. انہیں یہ معصوم بچے انہیں بتانا ہے عظمتیں آپ کے بڑے بڑے اوصاف، آپ کے بڑے بڑے انداز جو اللہ نے صرف آپ کو دیے ہیں، کسی اور کو نہیں دیے. ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ میں جب مانوں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جب وہ جو درخت ہے وہ چل کے یہاں آئے تو میں مان جاؤں گا. اس کے علاوہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ رسول ہیں کہ نہیں، لیکن وہ درخت چل کے آئے گا تو میں مان جاؤں گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، ضرور ایسا ہونا چاہیے، تیری تسلی ہونی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تسلی ہونی چاہیے. تو ایسا کر لینا پھر کہ تو اس طرح کر لیتے ہیں کہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں آئے تو یعنی میں اسے بلاؤں جا کے، تو ایسا کر لیتے ہیں کہ میں نہیں بلاتا، تو خود چلا جا. نہیں، مجھے کہو نا صبح، تو خود چلا جا اور خود چلا جا کے صرف اس کو اشارہ کر کے کہہ دے کہ وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے نا وہ تجھے بلا رہا، وہ جو بیٹھا ہے دور، وہ بیٹھا ہے شخص، وہ تجھے بلاتا ہے، تاکہ تو بعد میں یہ نہ کہے کہ میں گیا تھا میں نے جادو بک کر دیا، جادو ہو گیا. کیونکہ یہ ساری چیزوں کو جادو کہہ دیتے تھے. یہاں تک کہ جب حضور نے چاند بھی 2 ٹکڑے کیا تو بھی ان بدبختوں نے یہ کہتے دیکھو ہم تو کہتے شاید زمین پہ جادو چلتا ہے، ان کا جادو تو آسمان پہ بھی چلتا ہے. تو ایسے ظالم لوگ تھے کہ یہ ہر چیز کو جادو کہہ کے تو حضور کی ساری چیزوں کو خاک میں ملا دیتے تھے کہ دیکھیے جی ہم نے تو جادو ہی دیکھا ہے جب دیکھا. تو حضور نے فرمایا اگر میں جا کے بولوں گا نا تو کہے گا کہ جادو پڑ دیا. اب میں چپ ہوں، تو خود جا اور اس سے کہے کہ وہ شخص بلاتا ہے. اس سے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو میری تسلی ہو جائے گی، جب میں خود بولوں گا آپ تو بول ہی کچھ نہیں رہے، تو اس سے اچھی کیا بات. وہ چلا گیا اور جا کے اس نے درخت کے سامنے ہاتھ بڑا باندھ کے کہا کہ وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ تجھے بلاتے ہیں. ابھی اس کے منہ سے یہ نکلا ہی ہے کہ درخت اپنے دونوں طرف ہلنے لگا.
اور وہ ہل کے اپنی شاخوں کو ہلا ہلا کے اس نے جڑیں اپنی باہر نکال لی اور چلتا ہوا وہ حضور کے سامنے کھڑا. انہیں بتانا ہے ہم معصوم بچے، ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈالنی کہ ایک شخص کائنات میں آیا تھا جو ایسا تھا کہ وہ جب چاہتا تھا کچھ بھی کر لیتا تھا، اور اس کے ذہن اور سوچ کے ہر زاویے کو اللہ نے قبول کیا. اللہ وہ ہلکا سا اپنا سر اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف ہلکا سا دیکھتا ہے، اللہ فرشتے کو اتارتا ہے اور کہتا ہے نبی جدھر تیرا جی چاہتا ہے ادھر منہ کر، ہم کعبہ ہی ادھر پھیر دیں گے. تیرا جی چاہتا ہے کعبہ ہونا چاہیے تو ہم بیت المقدس کو بدلتے ہیں، تیرا منہ جدھر اٹھتا ہے ادھر ہی کعبہ ہم بناتے ہیں. تو حضور کا چہرہ جدھر گیا کعبہ ادھر ہی بنا. تو یہ عظمتیں ہیں، یہ آپ کی فضیلتیں، یہ آپ کے بڑے ہونے کے انداز. اللہ نے بہت عزتوں سے نوازا، بڑی رحمتوں سے نوازا، کرم سے نوازا. سارے نبی آپ کے در پہ کھڑے ہوں گے، سارے ولی آپ کے در پہ کھڑے ہوں گے. 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں اور حضور کے دربار کا طواف کرتے ہیں. کسی کو بھی واپس دوبارہ آنے کی قیامت تک دوبارہ موقع کی توفیق نہیں ہوگی. ایک بار زندگی میں فرشتے کو موقع ملتا ہے اور وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، اس لیے کہ پیچھے قیامت تک لائن لگی ہے حضور کے دربار پہ درود پڑھنے والے فرشتوں کی، جو وہاں آنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ترس رہے ہیں، مولا ہماری باری کب آئے گی. اتنی عظمتوں والا شخص، تو انہیں بتانا ہے ہم نے انشاءاللہ. بولیے نا. اب مسئلہ ایک اور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صرف عظمتیں سننا کافی نہیں ہے، عظمتیں سننا کافی نہیں ہے. حضور کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی ہے. صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ نے چاند دو ٹکڑے کر دیا، سورج پلٹا دیا، آپ نے مردے زندہ کر دیے، آپ نے اپنی زندگی کے ایسے خوبصورت معجزے دنیا کو دکھائے جو آج تک کوئی نہ پیش کر سکا، نہ کوئی اس کا سوچ بھی سکتا ہے. یہ حضور کی فضیلتوں کے بہت بڑے چیپٹر ہیں، بہت بڑے باب ہیں. بلکہ یوں کہا جائے تو ختم ہو جائے گی بات کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو. میں ساری زندگی بھی بولتا رہوں تو حضور کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. میں ساری زندگی لکھتا رہوں حضور کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. ساری زندگی لوگ حضور کی تعریف کر کر کے ان کی عمریں ختم ہو جائیں، حضور کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی. آپ اتنے عظمتوں کے مالک، لیکن یہ ایک پہلو، یہ صرف ایک پہلو ہے. حضور کی زندگی کا دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ خود فرمایا اپنے لیے کہ جتنی مار میں نے کھائی ہے اتنی مار کسی نبی نے نہیں کھائی. جتنی تکلیف میں نے اٹھائی ہے اتنی تکلیف کسی نبی نے نہیں اٹھائی. جتنا دکھ میں نے اٹھایا ہے اتنا کوئی نبی دکھ نہیں اٹھا سکا. سارے نبیوں کے دکھ اکٹھے کرو، تکلیفیں اکٹھی کرو، آزمائشیں اکٹھی کرو، درد اکٹھا کرو، مجھ محمد عربی کا درد اس سے کہیں زیادہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی بیان ہی نہیں کرتا، اس کو کوئی بیان ہی نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ درد سہنا پڑ جائے گا. علامہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بتا تو رہے ہیں کہ حضور نے درد اٹھایا، تو آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کوئی علامہ اسے نہیں بیان کرتا، کوئی مولوی اسے نہیں بیان نہیں کرے گا، کوئی اس کی گفتگو نہیں کرے گا، کوئی اس کو کھول کے نہیں بیان کرے گا کہ حضور نے شیب ابی طالب کے 3 سال کیسے گزارے تھے. وہ 3 سال جب آپ کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی پینے کو نہیں ہوتا تھا اور ایک چھوٹا سا لقمہ بھی منہ میں ڈالنے کی توفیق نہیں تھی، وہ 3 برس کیسے گزرے تھے؟ کون بتائے؟ کوئی علامہ مولوی یہ ہمت نہیں کرتا. کیوں؟ اسے پتا ہے عمل کرنا پڑ جائے گا. عمل کون کرے؟ فضیلتیں بتاؤ گے لوگ سبحان اللہ کہیں گے، پیسے پھینکیں گے. فضیلتیں بتاؤ گے تو لوگ کہیں گے علامہ صاحب کی تقریر کیا بات تھی، او ہو میں تو کہتا ہوں آج تو منظر بدل کر دیا. انہوں نے عشق رسول کی دولتیں لٹا دی. آج عشق رسول کی دولتیں کیا لٹائی ہیں آپ نے؟ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی زندگی کتنی سخت تکلیفوں سے گزری اور کتنے دکھوں سے آپ نے زندگی گزاری ہوئی ہے، اور وہ کیا وقت تھے جو آپ نے سہ کے گزارے. اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک جملہ بولا ہوا ہے، میری ماں نے وہ جملہ سنا ہے اور میری ماں کی ہمت تھی کہ انہوں نے وہ سن لیا. حضور نے فرمایا کہ عائشہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ میں نے کتنی تکلیف سہی ہے، اور میری اگر تکلیف دنیا کے تمام لوگوں میں بانٹ دی جائے تو دنیا کی تمام لوگ رو رو کے فوت ہو جائیں، میری تکلیف اس سے بھی زیادہ ہے. مر جائیں لوگ میری تکلیف سن کے، اس کے باوجود میری تکلیف ختم نہ ہو جو میں نے اٹھائی ہے دین کے راستے پہ. اسے کون بتائے؟ یہاں پہ آپ کو جلسے نظر آئیں گے، یہاں پہ آپ کو بڑے بڑے اجتماعات نظر آئیں گے، بڑے بڑے وہ سٹیج بنے ہوئے نظر آئیں گے. کیا صرف فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں؟
فضیلتیں بیان کرتے جاؤ اور لوگوں کو یہ اندھا اعتماد دے دو کہ جی دین یہی ہے، بس نعتیں پڑھو اللہ تمہیں بخش دے گا، بس دین یہی ہے جی میلاد مناؤ اللہ بخش دے گا. یہ تمہاری خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ نے فرمایا پچھلے نبیوں کو ہم نے لوہے کی کنگھیوں سے چیر ڈالا، پچھلے نبیوں کو ہم نے اتنا سخت آزمائشوں میں ڈالا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس نبی کے بعد تم بغیر آزمائے ہی جنت لے جاؤ گے؟ تمہیں آزمائیں گے نہیں تمہیں ہم آزمائش میں ڈالے بغیر ہی جنت دے دیں گے. تو تمہاری یہ نا جا کے ذرا اپنا منہ دھو لو، ذرا آئینے کو دیکھ لو، ذرا اپنے اوپر سے یہ پٹی اتارو. ایسا نہیں ہوگا. ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں ہلائیں گے، تمہاری زمین نیچے سے کھینچ ڈالیں گے، تمہارے ایسے زندگی کے سخت دن تمہیں دکھائیں گے کہ تمہیں اندازہ ہوگا کہ رسول کیسے زندگی گزار کے گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی پیتے ہوئے سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں؟ ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا حضور آج 2 منظر دیکھ کے آیا ہوں. کہا جبریل کیا دیکھا؟ کہا حضور میں نے دوزخ کا راستہ دیکھا ہے. کہا اچھا دوزخ کا راستہ دیکھا؟ کہا ہاں دوزخ کا راستہ دیکھا ہے حضور. اور وہ راستہ ایسا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا ہے تو میں نے اس کو دیکھ کے میرے اندر یہ خیال اترا ہے کہ آپ کی امت میں وہ راستہ دیکھنے کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا، کیونکہ اتنا آسان راستہ ہے. اس میں مزے ہیں، اس میں لچھے ہیں، اس میں بہترین مزیدار چیزیں ہیں، اس میں آسائشیں ہیں، نرمیاں ہیں، اس میں ٹھنڈے کھانے ہیں، بستر ہیں. حضور وہ تو بڑا مزیدار راستہ ہے، تو اس کو تو چھوڑنا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن آگے دوزخ ہے. پھر میں حضور دوسرا میں نے ایک اور منظر دیکھا ہے، میں نے جنت کا راستہ دیکھا ہے. کہا حضور جنت کا راستہ؟ کہا ہاں ہاں حضور جنت کا راستہ دیکھا ہے، آپ کی امت میں سے شاید ہی کوئی جا پائے. کہا حضور کیسے؟ کہا اس لیے کہ حضور وہ سارا راستہ مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں، دکھوں، چلاہٹوں اور اندر کی چیخوں سے بھرا پڑا ہے. کون اس راستے سے گزرے گا اور آگے جنت ہے؟ یا سب کو میلاد منوا لو اور جنت میں بھیج دو، آسان طریقہ. استغفر اللہ نہیں بولو گے اس پہ؟ بولو نا ذرا ذرا. آسان بنایا ہوا لوگوں نے، اور لوگوں کو ایک جو ہے وہ خواب غفلت کے اندر ڈال دیا، خواب خرگوش کے اندر ڈال. خرگوش کی طرح سو جاؤ اور ایک وقت آئے گا اٹھو گے سیدھی جنت تمہارے سامنے ہوگی. بس اور نعت خان صاحب نے ایسا گھمایا لوگوں کو، اس کو ایسا جو ہے گھما کے 7ویں آسمان پہ لوگوں کا دماغ پہنچا دیا. او بھائی انہیں بتاؤ تو صحیح کہ حضور کی زندگی کتنی سخت بھی تھی. جس نبی کی نعتیں پڑھ رہے ہو نا، اس نبی نے کتنی سخت زندگی بھی گزاری، تو وہ کوئی بتاتا ہی نہیں. تو اللہ اس کی بھی توفیق دے دے، آمین کہہ دو ذرا. اللہ اس کی بھی توفیق دے دے. آؤ حضور کی زندگی کا اصل رنگ سمجھو، آؤ حضور کی زندگی کا اصل رنگ جانو. یہ فضیلتیں صرف اس لیے دی گئی تھیں کہ اللہ کو حضور سے پیار ہی بڑا ہے. یہ پیار کی وجہ سے دی گئی کیونکہ آپ محبوب خدا ہیں. اللہ اپنے محبوب کو کسی بھی فضیلت سے محروم کرتا تو بتاؤ محبوب کیسا ہو؟ وہ محبوب ہی کیسا ہوتا جس کے پاس کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. تو چونکہ آپ محبوب خدا ہیں، اللہ نے اپنی ساری رحمتیں آپ کے دامن میں ڈال دی. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے، جب آپ نبی کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی محنتی شخص دنیا میں نہیں آیا، آپ سے بڑا کوئی دعائیں کرنے والا نہیں آیا، آپ سے بڑا کوئی سجدے کرنے والا نہیں آیا. مجھے کہو نا سبحان اللہ. آپ سے بڑا کوئی رکوع کرنے والا نہیں، آپ سے بڑا قرآن پڑھنے والا نہیں، آپ سے بڑا اپنے کندھوں کے اوپر سب کا بوجھ اٹھا کر دعا کرنے والا نہیں. آپ سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے جو امت کے لیے اتنا حریص ہو کہ ہر حالت میں، جس حالت میں بھی ہو، وہ اپنے امت کے لیے دعائیں مانگتا ہو؟ بتاؤ اس سے بڑا کون محنتی ہو سکتا ہے؟ تو ہم چونکہ ایسا سمجھتے نہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. ہمارے جلسے بھی ایسے ہی ہیں اور ہمارے لوگ بھی، ہماری عوام بھی ایسے ہی ہے. بس وہیں جانا پسند کرتی ہے جہاں ٹھیا ہوتا ہے، جہاں بڑا کوئی لچھے دار بیان ہوتا ہے نا، وہاں پہنچتے ہیں سارے. کیا بات ہے جی، کیا بات. اور جہاں ایسی سیریس باتیں ہوتی ہیں، اوہ جی کوئی نہیں، مزہ نہیں آیا جی، وہ تو بات ہی کچھ نہیں، مزے اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ہم بخشے ہوئے لوگ ہیں، ہم پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں. ہمیں کیوں ڈراتے رہتے ہیں مولوی؟ ڈراتے رہتے ہیں ہمیں رحمت کی باتیں سنایا کریں، ہمیں اچھی ہماری طبیعت ذرا خشاش بشاش رہے، فریش رہے ہم. یہ ہمیں آپ یہ کیوں آپ سناتے ہیں؟ عمل کیا کرو.
عمل رہنے دو، ہمیں نبی نے بخشوا لینا ہے، ایسی باتیں سن. استغفار کہو نظر ہے اس پر، ایسا انداز نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے. حضور عمل کے دائی ہیں، حضور عمل کرتے ہیں، کرواتے ہیں، عمل ہی پسند کرتے ہیں، عمل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے آپ کی زندگی میں. تو آؤ میں حضور کی سیرت کے اصل رنگ تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ وہ وقت تھا جب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. 40 سال کی زندگی، بلکہ کہو سبحان اللہ، پہلے دن سے 40 برس تک جب قرآن نہیں تھا. نماز بول دو، سارے بولو، حج، روزہ، زکوٰۃ، درود، کچھ بھی نہیں تھا. اس میں سے کوئی چیز نہیں تھی. نماز تھی، اس کا ایک انداز تھا دین ابراہیمی کے مطابق، اس کا ایک انداز ہوتا تھا، لیکن وہ یہ نماز نہیں تھی جو ہم پڑھتے، وہ ایک اور انداز ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز تھی، لیکن وہ اور انداز، باقی کوئی اور عمل نہیں تھا. اب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو حضور کیا کرتے تھے؟ بولیے نا، سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ جب نہ نماز تھی، نہ قرآن تھا، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھی، حضور پھر کیا کرتے تھے؟ کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ کیا کرتے تھے حضور؟ اس کا مطلب وہ کام کرتے تھے جو اصل کام تھا. قرآن نماز بعد میں آیا، اور اس سے تو حکم دیے نا، وہ تو حکم بعد میں آئے. جو اصل کام حضور کرتے رہے وہ 40 برس میں ہو گئے، اور اس کی بنیاد آپ نے بنائی، دین کی اصل بنیاد کھڑی کی آپ نے پہلے 40 سالوں میں. اس بنیاد کے اوپر پھر قرآن اترا، اسی بنیاد پہ نماز آئی، اسی بنیاد پہ حج ہوا، اسی بنیاد پہ روزہ کھڑا ہوا، اور اسی بنیاد پہ پورا دین کھڑا ہو گیا، کیونکہ حضور نے پہلے 40 برسوں میں وہ بنیاد کھڑی کر دی. وہ بنیاد آپ بنا گئے تھے. اب وہ کیا تھا؟ یہ پوچھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اس پہ دھیان ہونا چاہیے. اب یہ ان بچوں کے لیے ذرا مشکل موضوع ہے، انہیں فضیلتوں تک رکھیں آپ. یہ اب اس کے لیے جو ذی شعور آدمی ہے، آپ جیسے ذی شعور لوگ ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، ذہن سوچ رکھتے ہیں، اور وہ حضور کے لیے جب سوچتے ہیں تو ان کی زندگی میں ایسا انداز آتا ہے کہ وہ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا نبی کیسے ایک عظیم انسان بنا، کس طرح ایک واقعی اعلیٰ انسان تھا. ٹھیک ہے اللہ نے دیے معجزے دیے آپ کو، لیکن وہ تو اللہ کی عطائیں ہیں نا. بولو نا بھائی، وہ تو اللہ کی عطائیں ہیں نا، جو اللہ نے آپ پہ کر دی ہوئی تھی، وہ اللہ نے دی تھی. خود حضور کیسے تھے؟ ہائے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، بولو. وہ تو اللہ نے دیا کہ حضور آپ اے نبی، آپ کلمہ، اپنا کلمہ شہادت اپنی شہادت کی انگلی اٹھا دیجئے، آگے چاند 2 ٹکڑے کرنا ہمارا کام، وہ تو ہمارا کام ہے نا. آپ یوں کریں، ہاتھ ہلا دیجئے، سورج کو اثر پہ لے کے آنا، وہ تو ہمارا کام. تو وہ تو اللہ نے کیا. حضور خود کیا تھے؟ آپ کی اپنی پرسنالٹی کیا تھی؟ آپ کی اپنی حیثیت کیا تھی؟ اپنے اندر کی جو آپ کی اپنی برکت تھی وہ کیا تھی؟ یہ بڑے اہم سوال ہیں جن کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے. اور آؤ وہ حضور کے وہ 40 برس جو آپ نے پہلے گزارے ہیں، اس میں آپ نے اپنی اصل حیثیت لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اور آپ نے لوگوں کو وہ دکھایا ہے جو وہ خود رکھتے تھے. کیونکہ اللہ نے تو ابھی کچھ دیا ہی نہیں تھا ایسا انداز، اللہ نے تو حکم دیا ہی نہیں، نہ تو قرآن آیا، نہ نماز آئی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات. تو حضور نے اپنی زندگی ہی لوگوں کے سامنے رکھنی تھی. بولو، جو خود آپ سے وہی لوگوں کے سامنے آنے تھے آپ. تو آئیے حضور کی زندگی جو مکی زندگی کے پہلے 40 سال ہیں، اس میں 3 چیزیں لوگوں کے سامنے واضح طور پہ نظر آئیں. کتنی چیزیں؟ سارے بولو. 3 چیزیں آپ کی زندگی کی لوگوں کے سامنے کھل کے آ گئی، اور لوگ سب جان گئے کہ حضور یہ حضور ہیں، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوتا تو حضور کے لیے یہ 3 چیزیں بولی جاتی. یہ 3 چیزیں لوگوں کی زبانوں پہ تھیں، اور وہ بالکل اندھا دھند بول جاتے تھے. وہ کہتے تھے جی ہمیں پتہ ہے کہ یہ 3 چیزیں اگر اس مکہ میں کسی شخص کے پاس ہیں تو وہ صرف محمد ہی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، زبان کی سچائی. ذرا بولو کیا؟ سچ. اتنا سچ بولا، اتنی سچائی کو رواج دیا، اس قدر لوگوں میں سچ بولا آپ نے کہ آپ کا نام ہی صادق پڑا. صادق، سچا. ہر بات میں سچائی کو اس قدر اہمیت دی، سچ بولنے کو اتنا زیادہ آپ نے
اپنے اوپر لازم کر لیا ہوا تھا کہ لوگ اندھا دھند کہہ جاتے تھے کہ دنیا جہان ادھر ادھر ہو سکتی ہے، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کبھی جھوٹ نہیں بول. 40 برس تھوڑے نہیں ہوتے، یہ 4 مہینے نہیں ہیں، یہ 4 سال بھی نہیں ہے، یہ 40 سال ہے. 40 برس کی زندگی تک انسان کبھی جھوٹ نہ بولے. بتاؤ اس سے زیادہ حضور کی خوبصورتی میں کیسے بیان کروں؟ کیسے میں حضور کی خوبصورتی تمہارے سامنے رکھوں کہ 40 برس میں ایک جھوٹ کی مثال نہیں ہے. لائے کوئی کائنات میں ایسا انسان. یہ میرا اور آپ کا رسول ہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے اتنی بڑی عزت دی. 40 برس میں ایک جھوٹ نہیں بولا. ذرا یہ جملہ سارے بول دو یار، ذرا بول دو، حضور سن لیں تمہارا جملہ کہ انہیں یہ پتا چل گیا ہے 40 برس میں ایک جھوٹ نہیں بولا. اور یہ اتنا مشکل ہے. ایک بزرگ نے بڑا اچھا جملہ لکھا، مجھے ان کا جملہ بڑا پسند آیا. وہ کہنے لگے کہ یہ اتنا مشکل ہے کہ یہ چاند 2 ٹکڑے کرنے سے بھی مشکل کام. وہ آسان ہے، وہ بہت آسان کام ہے. چاند 2 ٹکڑے کر دیا، جوڑ دیا، آسان کام. 40 برس کوئی جھوٹ نہیں بولا، یہ بہت مشکل کام. کئی موقع ایسے آ جاتے ہیں، کئی زندگی میں ایسے رنگ آ جاتے ہیں، کئی زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں جہاں انسان جھوٹ بول جاتا ہے، بولنا پڑ جاتا ہے. ایسے انداز سامنے ہوتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں جھوٹ. اور یقیناً میری زندگی میں بھی ہے، آپ کی زندگی میں بولو ہے کہ نہیں؟ سارے بولو نا یار، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ایسے کئی موقع آتے ہیں جس میں آپ جھوٹ بول جاتے ہیں. میرے نبی نے وہاں بھی جھوٹ نہیں بولا. ہائے مل کے کہو نا سبحان اللہ. وہاں بھی سچ، حضور نے کبھی جھوٹ نہیں. اور اس بات پہ آپ نے جب صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا ضمانت دیتے ہو اس بات کی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ کہا جی بالکل ضمانت دیتے ہیں، آپ سچے آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. کہا تو پھر ایک بات اور بھی سنو، اگر چلو ضمانت تو دے دی، لیکن اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ابھی مکے پہ ایک فوج حملہ کرے گی تو کیا مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ فوج نہیں ہے، لیکن اے محمد بات ذرا اب اور ہو گئی، کیونکہ تم بولو گے تو اس کا مطلب ہے جو ہی تم نے بولنا ہے پیچھے فوج بھی آ جانی. ہائے مل کے کہو نا سبحان اللہ. ہم جانتے ہیں تیری زبان کو، تو نے بول دیا نا فوج ہے تو وہ آ جائے گی پیچھے. اس لیے ہم مان جائیں گے کہ پیچھے فوج ہے، کیونکہ تو نے کہا کہ پیچھے فوج. اس لیے کہ تیری زبان سے آج تک جھوٹ سنا. 40 برس ہو گئے، ہم کوئی بچے تھوڑی ہیں، ہم تمہیں بچپن سے دیکھ رہے ہیں. 40 برس ہو گئے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کون کرے گا یہ؟ اس پہ عمل کون کرے گا؟ کدو شریف کھا لیتے ہیں آپ سنت سمجھ کے، ہم سب خوشبو لگا لیتے ہیں حضور کی سنت سمجھ کے، ٹوپیاں امامے پہن لیتے ہیں حضور کی سنت، داڑھی رکھ لیتے ہیں حضور کی سنت. تو سچ کون بولے گا؟ انگریز بولیں گے، یہودی بولیں گے، وہ سچ بولیں. ہم تو جھوٹی قوم ویسے ہی مشہور ہو چکے ہیں نا، ہمارا تو پوری دنیا میں نام ہی جھوٹی قوم ہے. اب جائیں کسی ملک میں، پاکستانیوں کا جو حال ہے نا، کسی سے چھپا ہوا نہیں، جھوٹی قوم. ان کا ایمان اس قدر بک چکا ہے. اس لیے ہی تو ان کی تو اس سیلابوں سے جان کیوں نہیں چھوٹتی، ان کی زندگی کے انداز کیوں اللہ ہر وقت تکلیف میں ڈال رکھتا ہے؟ قوم ہی ایسی ہے. تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے. آمین کہہ دو نا ذرا، آمین تو کہو ذرا. سچ بولو، سچائی پہ آؤ، ہر ممکن سچ بولو، جہاں تک ہو سکے سچ پہ رہو. اور حضور کی حدیث سن لو، فرمایا الصدق ینجی، سچ نجات دے دیتا ہے، والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. ہم مار ڈالے گا تجھے جھوٹ، ہلاک ہو جاؤ گے. اگر نجات چاہتے ہو سچ بولو، سچائی پہ آؤ، منہ سے اچھی بات نکالو، سچی بات کرو. قرآن نے بھی کہا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. ارے تم منہ سے سچی بات نکال دو، ہم تمہارے سارے اعمال خود ہی صحیح کر دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں. تم منہ سے صحیح بات کرو. یہ گھماتے کیوں ہو بات کو؟ یہ کیوں ادھر سے موڑ کاٹ کے لاتے ہو بات کو؟ چھوڑو یہ بات کرنا، یہ گھمانا چھوڑو، سیدھی بات کرو. قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو. کیوں گھماتے ہو؟
نہ کرو، ہم تمہارے اعمال سیدھے کر دیں گے اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یہ حضور کا پہلا وصف جو دنیا نے دیکھا۔ اور ابو جہل سے ایک معصوم بچے نے سوال کیا، سنو یہ بات بھی دل کو پھاڑ ڈالے گی، کس قدر میرے نبی کو اللہ نے عزتیں دی۔ ابو جہل سے ایک چھوٹے سے بچے نے پوچھا، عربی تھا، ظاہر عرب کے بچے بڑے ذہین ہوتے تھے، آج بھی ہیں، اللہ نے ذہانت ان کو بہت دی ہوتی، تو اس نے سوال کر دیا ابو جہل سے، اس نے کہا عمر کیا تجھے واقعی یقین نہیں آتا کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ کیا تجھے واقعی لگتا ہے کہ وہ رسول نہیں ہے؟ حالانکہ وہ زبان کا سچا بھی ہے، کبھی اس نے جھوٹ بھی نہیں بولا۔ تو اب یہ بچے نے پوچھ لیا۔ تو ظاہر ہے عربوں میں یہ بھی ہے کہ عرب ذرا غیرت والے لوگ بھی تو ہیں، انہیں غیرت بھی ہوتی ہے۔ اس نے بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا دیکھو تم معصوم ہو، چھوٹے ہو بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیرا سوال بڑا اعلیٰ ہے اور تو نے سوال پوچھ لیا ہے، تو میں بھی عرب کا سردار ہوں، جواب ضرور دوں گا، اس کا جواب دیے بغیر تجھے نہیں بھیجوں گا، عرب کا سردار ہوں اور کبھی ایسا انداز نہیں بناؤں گا کہ تیرے آگے بات کو کسی اور طرح کر جاؤں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو تو نے جو کہا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، میں بھی یہ مانتا ہوں کہ اللہ کا رسول، بالکل مان، بالکل مان۔ کہا اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن تو ہوں میں اسی کا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اس لیے میری یقین کی حد تک اس بات تک کا یقین ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ کہا تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا دیکھو یہ اب دوسری بات ہے، یہ اب میری مرضی کے اوپر ہے، جو پہلا تم نے سوال کیا کہ وہ اللہ کا رسول ہے یا نہیں، وہ میں نے جواب دے دیا، مل کے کہو سبحان اللہ، کہ وہ رسول ہے۔ میں نہیں مانتا وہ اس لیے کہ مجھے اس کے آگے جھکنا پڑ جائے گا، یہ جھکنا مجھے نہیں آتا، یہ گردن نیچے کرنا مجھے آتا ہی نہیں، مجھے سکھایا ہی نہیں گیا۔ تو بس یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس کو نہیں مانتا، ورنہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو بتاؤ جس کا دشمن بھی اس پہ اعتراف کرتا ہو، اس سے بڑی عظیم شخصیت کیسی ہو سکتی؟ تو اللہ ہمیں یہ دے دے انشاءاللہ۔ بولیے اپنے بچوں کو سچ سکھاؤ، اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھاؤ، انہیں سچ کی ٹریننگ دو، بیٹا سچ بولو، بیٹا سچ بولا کرو، جو کہو صحیح کہو، الٹی بات نہ کرو، ادھر ادھر کی بات گھماؤ نہیں، سچی بات پہ آ جاؤ، بیٹا سچ بولو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنی نسل کو یہ تربیت دو۔ نماز انہیں بعد میں سکھانا، پہلے سچ سکھانا، کیونکہ نبی نے دنیا کو پہلے سچا ہو کے دکھایا ہے، نمازی نبی بعد میں بنا ہے، حاجی نبی بعد میں بنا ہے، قرآن پڑھنے والا بعد میں بنا ہے، پہلے میرا نبی سچا بنا۔ تو یہ اسلام کی بنیاد۔ دوسری بات، حضور اسلام کی سیرت میں جو بہت بڑی ہے، حضور کی سیرت میں جس کا بڑا رنگ ہے 40 برس میں جو دنیا نے دیکھا، وہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ بول دو کیا؟ سارے بولو، کسی کی امانت میں خیانت نہیں، دیانت دار، صاحب امین ہے، لفظ کیا ہے؟ صاحب امین، امانت دار انسان۔ اور امانت کو لوگوں کی رکھنا اپنے پاس، آپ خود جا کہتے تھے بھائی اگر کوئی قیمتی چیز ہے مجھے دے دو، میں سنبھال لیتا ہوں، تمہارے گھر میں نقصان نہ کہیں ہو جائے، تمہارے پاس کپڑے پڑے ہیں قیمتی ہیں، میرے مجھے دے دو، میں سنبھال، تمہیں نقصان ہو جائے گا، کسی کو چوری نہ کر لی۔ تو لوگ اندھا دھند آ کے آپ کو مال پیش کر جاتے۔ آپ کے پاس ایک کمرے میں پورے مکے کے قیمتی ترین کپڑے، سونا چاندی مال، درم دینار ہر وقت پڑے رہتے تھے، اور لوگ آ کے آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوا جاتے، میں ہفتے بعد لے جاؤں گا، میں مہینے بعد لے جاؤں گا، میں 2 ماہ بعد آؤں گا، میں سفر پہ جا رہا ہوں اے محمد، یہ 6 ماہ بعد آؤں گا، یہ رکھ لیجئے، یہ اپنے میرے پاس جو ہے، میرے پاس یہ سونا موجود تھا، آپ رکھیے، میں 2 ماہ بعد آؤں گا۔ اس طرح حضور کو اپنی امانتیں دے جاتے تھے، اور حضور ان کی امانتوں کو جب وہ واپس آتے اسی طرح واپس فرما دیتے تھے، اسی طرح، کبھی کمی نہیں آئی۔
جب بھی حضور سے کسی نے معاملہ کیا، آپ نے امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، کسی صورت نہیں کی۔ ایک وقت آیا کہ آپ کا نام محمد کی بجائے امین مشہور ہوا۔ پہلے کیا مشہور ہوا؟ صادق۔ پھر کیا مشہور ہوا؟ امین۔ اب یہ وہ رسول کے انداز ہیں جو ابھی قرآن سے پہلے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، اس سے پہلے حضور یہ تھے۔ تو بتائیے قرآن کے بعد آپ کیا بن گئے ہوں گے؟ بلکہ نا سبحان اللہ۔ جب اللہ نے بھی کہا ہوگا امانت میں خیانت نہ کرو بھائی، جب اللہ نے بھی کہا ہوگا سچ بولو بھائی، تو حضور تو پہلے ہی اس پہ تھے۔ بولو نا، نہیں سمجھے بات آپ؟ حضور تو پہلے ہی اس پہ تھے، تو اس کے بعد حضور کیا بنے ہوں گے؟ کتنی عزتیں اور اللہ نے عطا کر دی ہوں گی۔ جو پہلے ہی صادق اور امین تھا، جب اللہ نے بھی کہہ دیا صادق اور امین بنو، تو بتاؤ حضور کیا بن گئے ہوں گے؟ تو اس قدر بڑا معاملہ کہ دیانتداری کو اپنا شعار بنایا، اور لوگ اتنا اعتبار کرتے تھے، اس قدر اعتبار کرتے تھے کہ جس رات حضور کے قتل کا منصوبہ بنا، ہجرت کی رات، مدینہ شریف جانے سے پہلے آخری رات مکے میں آپ کے قتل کا پورا منصوبہ تیار ہے، اور کئی قبیلوں سے لوگ لے لیے گئے تاکہ جب قتل ہوں گے تو کوئی ذمہ داری قبول ہی نہیں کرے گا۔ کوئی کہے گا جی فلاں قبیلے نے مارا، کوئی کہے گا فلاں قبیلے نے مارا، کیونکہ سارے قبیلے کے جوان کٹھے ہو کے آ گئے۔ اور جب مل کے کٹھے ہوئے نا، تو عجیب بات سنیں، ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے امانتیں حضور کو رکھوائی ہوئی۔ ہائے، نہیں سمجھے بات؟ یہ عظمت دیکھے میرے رسول کی، امانتیں حضور کے پاس ہے، قتل کرنے آئے ہوئے۔ یعنی اس شخص کو جس کی امانتیں ہیں، جس کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں کہ اتنا نیک انسان ہے، ہماری امانتوں میں خیانت نہیں کرے گا، اس کو قتل کرنے پہنچے۔ اور حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کیا فرماتے ہیں؟ انہیں بلاتے ہیں، فرماتے ہیں علی، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ میرے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، لیکن دیکھو مجھے میری شخصیت کا پاس رکھنا ہے، میرے پاس یہ امانتیں اندر پڑی ہیں، میں ابھی نکل رہا ہوں، یہ امانتیں ہیں لوگوں کی، نام میں نے لکھ دیے، رکھوا دیے، اوپر سب کے نام لکھے ہوئے، علی صبح ہونے سے پہلے پہلے سب کے گھروں میں یہ امانتیں پہنچا دیں۔ آپ کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی بات؟ صبح ہونے سے پہلے پہلے ساری امانتیں پہنچا دیں۔ حالانکہ بندہ غصے میں ہونا تو بندہ کہتا ہے ساتھ اٹھاؤ نا ان کو، گٹڑی میں بانٹو، اور میں بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں ان کو، ظالموں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا، ان کی امانتیں میں کیوں سنبھالوں؟ فرمایا علی نہیں، امانتوں کی حفاظت میری بچپن سے عادت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، بے شک یہ جو مرضی میرے لیے کر لیں، میں نے ان کی امانتیں واپس دے کے جانا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے فرمایا کہ صبح مدینے آ جانا، تو مجھے اس رات یقین آ گیا کہ اس رات میری زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ حضور نے مجھے مدینے آنے کا کہہ دیا، میں زندہ رہوں گا صبح تک۔ ورنہ علی اپنی ہر رات آخری رات سمجھ کے سویا، میں صبح کا انتظار نہیں کرتا، لیکن اس رات مجھے یقین تھا کہ صبح میں اٹھوں گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا صبح مدینے آ جا۔ تو اس حد تک جس کو امانتوں کا پاس ہو، اس حد تک جس کو اتنا یقین ہو کہ میں کسی صورت بھی کسی امانت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، اس کی قوم کیا کر رہی ہے تمہارے سامنے ہے۔ کسی پہ تیلے کا اعتبار نہیں، یعنی آپ کسی پہ اعتبار ہی نہیں کر، اپنے باپ پہ نہیں کر سکتے آپ اعتبار، اپنے بیٹے پہ نہیں کر سکتے آپ۔ اس قوم کو کیسے ہم حضور کا میلاد سنائیں، کیسے حضور کی فضیلتیں سنائیں جو امانت میں اس حد تک گر چکی ہے کہ ایک چھوٹا سا بلب بھی جو ہے نا، اس کو بھی چوری کرنے سے لوگ ڈرتے نہیں، اور مسجدوں کے باہر جو لگے ہوئے گلاس ہے اسے بھی توڑ کے لے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر کی امانتیں، اللہ کے گھر میں لگے ہوئے یہ جو ہے وہ ٹوٹیاں لگی، ان ٹوٹیوں کو وہ کھاڑ کے لے جاتے ہیں۔ بتائیے اس قوم کو ہم کیسے میلاد سنائیں جس کے پاس امانت کا وصف ہی نہیں؟ چیک کر لیں آپ کسی کو دے کے ذرا 100 روپیہ دے گیا آپ کو صحیح طرح 100 روپیہ واپس، تو مجھے بتانا آپ کوئی نہیں دے گا۔ اور آپ نے پارٹنرشپ کسی کے ساتھ بزنس میں کر لی، وہ تو ذلیل کر کے رکھ دے گا تجھے کہ تو پارٹنرشپ کر کے تو کتنی زندگی کی بڑی غلطی کی تو نے میرے ساتھ، رو کے کہے گا اللہ میری توبہ زندگی میں کبھی کسی سے پارٹنرشپ کروں۔ اتنے بددیانت لوگ کسی کا مال ہڑپ کرتے ہوئے ذرا شرمانا نہیں، بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں، جائیدادوں کے حصے کھا جاتے ہیں، حالانکہ امانت بہن کی ہے، امانت ہے اس کی، وہ دینی پڑے گی تجھے، نہیں دیتے، کھا جاتے ہیں، کہتے تیرا بیان اسی کیتا،
امانت تیری گئی، بس وہ بیاہ ہو گیا، تیرا حصہ ختم۔ تو ایسی قوم کو کیا میلاد سنائیں ہم، جس نبی کا امانت کا انداز یہ ہے کہ اس کے انداز یہاں تک چلے گئے کہ اپنی قتل کی رات میں بھی امانتیں واپس کر کے جاتا ہے۔ کہ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، خیانت نہیں ہونی، جو دیا اسی طرح واپس کرو۔ کسی کو آپ راز نہیں بتا سکتے، راز بھی تو امانت ہوتا ہے، بولیے راز کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی امانت ہوتا ہے کہ بھائی کسی نے تمہیں راز کی بات اپنی بتا دی۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں چھپانے والی ہوتی ہیں، لیکن کوئی دوست ہوتا ہے تو اس کو بندہ کہتا ہے یار یہ میری زندگی میں یہ معاملہ ہے جو تجھ سے شیئر کرتا ہوں، بعد میں بندہ سر پکڑ لیتا ہے یار میں نے کیوں اس سے بتا دیا، سارے محلے کو پتا چل گیا۔ ایسے بدبخت ہیں، اس راز کی امانت تھی بھائی تیرے پاس، تو نے لوگوں کو بتا دی۔ تو راز کی حفاظت بھی نہیں کر سکے، مال کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے، راز ہم نہیں سنبھال سکتے، تو کس آپ رحمت کی توقع کرتے ہیں اللہ سے؟ اللہ کیسے دے تمہیں یہ بنیادیں؟ ان کے اوپر قرآن کھڑا ہوگا ابھی، بولو نا بھائی، ان کے اوپر تمہارے جمعے کھڑے ہونے ہیں، ان کے اوپر تمہارے حج کھڑے ہونے ہیں، اس کے اوپر تمہارے نمازیں کھڑی ہونی، وہ نیچے بنیاد ہی کوئی نہیں، کیسے کھڑے کرو گے نماز کو اس کے اوپر؟ جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، سچائی اور دیانتداری، اس کی نمازیں عرش تک جا پہنچتی۔ وہ چند نمازیں بھی پڑھیں کافی ہے، اور یہ دو چیزیں موجود نہیں ہیں، پانی کے اوپر بلڈنگ کھڑی کرو گے؟ نہیں سمجھے میں کیا بول گیا؟ نہیں بولو نا۔ پانی کے اوپر اینٹ رکھو گے کدھر جائے گی؟ نیچے چلی جائے گی۔ دوسری اینٹ رکھو، پوری بلڈنگ پانی پہ کھڑی کر دو، کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، نیچے بنیاد ہی کوئی نہیں۔ حضور نے یہ بنیادیں بنائی دین کی، سچائی اور امانت، اس کے اوپر قرآن کھڑا ہوا۔ تمہارا قرآن کہاں ہے؟ نیچے امانت دیانت کوئی نہیں، نیچے سچائی کوئی نہیں، گٹے جوڑ کے جھوٹ بول جاتے ہو۔ کیسے بتاؤ گے کس طرح اپنے دین کو سنبھالو؟ تو آؤ حضور کی یہ بات سمجھو۔ تیسری بات جو آپ کی بہت زیادہ اس دور میں دیکھی گئی، جس کی اتنی مشہوری ہوئی کہ ساری دنیا جان گئی کہ محمد کے اندر یہ وصف موجود ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ صرف ایک شخص ایسا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ان 40 برسوں کے اندر کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ بول کے کہو نا سبحان اللہ۔ بدلہ لینا، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر گیا، تکلیف دے گیا، پریشان کر گیا، آپ نے کبھی اس سے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دی، اور خود جا کے کہا کہ بھائی میری طرف سے پریشان نہ ہونا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ خود جا کے کہنا، ایک تو وہ آ کے معافی مانگی اس نے تو آپ نے معاف کیا، کیوں؟ معافی جو مانگنے آیا تو حضور نے کہہ دیا جی جا تجھے، ایسا نہیں، نہ خود جا کے کہتے تو نے تکلیف دی مجھے، کہا ہاں دی، کہا محمد نے تجھے معاف کر دیا، تو میری طرف سے ٹینشن نہ لے، ہم تجھے معاف کرتے۔ یہ اتنا آپ کا وصف عام ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسا شخص ہے، یہ کون ہے جو ہر ایک کو معاف کرتا چاہتا ہے، ہر ایک کو معافی دے دیتا ہے، ہر ایک کو جو ہے وہ کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، جا تجھے اللہ نے معاف کیا، میں نے بھی معاف کیا، جا چلا جا، سب کو معاف۔ کبھی کسی کے ساتھ بدلہ نہیں، کبھی کسی کو پلٹ کے جواب نہیں، کبھی کسی کی پلٹ کے بےزتی نہیں کی، کبھی کسی کو گالم گلوچ نہیں کی، کبھی کسی کو کتیا بلیا نہیں کہا، کبھی بھی ایسے الفاظ آپ کی زبان سے نہیں دیکھے گئے۔ 40 برس لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص مکے میں ایسا ہے جو کسی کو بھی گالی نہیں دیتا، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا۔ لوگ تسلی سے جاتے تھے، جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہوتا حضور کے پاس جاتے اور آپ کے ساتھ بیٹھتے اور آپ سے گفتگو کر، پتا تھا کہ یہاں سے کبھی بھی نہ نہیں ہونی، کبھی بھی یہاں سے جواب نہیں آنا، کبھی بھی یہاں سے بےزتی نہیں ہونی، جب بھی اس کے پاس جاؤ گے یہ تمہیں عزت ہی دے کے واپس بھیجے۔ یہ 3 خوبیاں جو حضور کی 40 برسوں میں دیکھی گئی، آج یہ تینوں ہی ناپید ہو گئی، آج یہ تینوں ہی ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ سچائی تو کب کی رخصت ہو چکی، دیانتداری کی ہم نے دھجیاں اڑا دی، اور معافی کوئی بچ کے جائے کہاں، کوئی ہمیں ذرا بات تو کر کے دیکھے، ہم اس کی نسلوں کو نتار ڈالیں، ہم اس کا اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دیں گے، کیوں؟ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم ہر ایک کا بدلہ دیتے ہیں، ہم بدلہ لیتے ہیں لوگوں سے، یہ ہمارا طریقہ ہے، ہم تو نہیں چھوڑتے کسی کو۔
تو جائے کہاں بات کر کے؟ میرے پیو نے گل کیوں کی تھی؟ میری ماں کو کہا طلاق دیتا ہوں تجھے تو نے میری باپ ماں کو بات کر دی، جا تجھے طلاق۔ ہم تو طلاق کے دیتے ہیں، ہم تو برداشت کرتے ہی نہیں، ہم تو کسی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ کوئی بندہ بات کر کے جائے کدھر؟ امت اس کی ہے جو ہر بات کو برداشت کر جاتا ہے، ہر بات کے آگے چپ ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں ہم چپ ہو جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے ہم کمزور ہیں، ہم جو ہے ویک آدمی ہیں، لہذا اس لیے چپ نہیں رہتے۔ پتر اب کو گلا کریا کر، بچوں کو سکھاتے ہیں آگے سے بات کیا کر، لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کمزور آسی، ایسا نہیں کرتے برتر اگے ود کے گل کری دی۔ استغفر اللہ، بولو ذرا استغفر اللہ، بولو ذرا، یہ تو بول دو بھائی، اس پہ تو بول دو کہ یہ سکھاتے ہیں لوگ بچوں کو، ود کے گل کریا کر گو۔ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں، یہ میرے نبی کا انداز نہیں ہے۔ میرے نبی کا انداز یہ ہے بیٹا اگر کوئی کر گیا تو بیٹا اس کو کہنا اللہ تجھے بھی معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے، اس کو یہ سکھا دو، اس کو بیٹا یہ کہنا ہے، کوئی بات نہیں یار، کوئی بات نہیں۔ جناب آپ نے یہاں مارا تھپڑ، یہ لے دوسرا گال بھی حاضر ہے، دوسرے گال پہ مار لیا، آپ نے ایک گالی دی ذرا دوسری بھی دے لے، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی۔ لوگ کہتے نہیں اس سے تو کمزوری شو ہوتی ہے جی، اس سے تو لوگ اوپر چڑھ جائیں گے تمہارے۔ اچھا نبی پہ چڑھ گئے تھے کیا لوگ اوپر؟ استغفر اللہ، بولیے نا، کچھ چڑھنے دیا اللہ نے؟ ذرا بول دو سارے یار، اگر چڑھنا ہوتا تو سب سے پہلے حضور پہ چڑھ جاتے لوگ، جتنی معافی آپ نے دی ہے۔ نہیں، تم غلط سمجھے ہو، معافی دینے والے کو اللہ بڑا کر دیتا ہے، اللہ بڑا کر دیتا ہے، اونچا کر دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جس نے زیادتی کی ہوتی ہے وہ پاؤں پڑتا ہے اور کہتا ہے نہیں غلطی ہو گئی مجھ سے، تو بندہ ٹھیک تھا، میں نے تجھ سے غلط بات کر دی تھی، تو بندہ صحیح تھا۔ اور اگر نہیں تو پھر یہ طلاقیں، یہ جھگڑے، لڑائی جھگڑے، قتل، یہ سب اس لیے ہو رہے ہیں کہ برداشت ہی کیوں نہیں ہو رہا۔ گولی مار دی، گھر سے نکال دیا، بچوں کے ساتھ زیادتی، ظلم، زیادتی، کیوں؟ برداشت ہی کرنی ہے، معافی دے ہی نہیں رہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں میلاد میں لوگ کرتے نہیں، اور یہی اصل باتیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ حضور کی فضیلتوں کے چیپٹر کھولتے چلے جائیں گے، اونچا کرتے جائیں گے حضور کو، اور خود نیچے ہوتے چلے جائیں گے۔ او بھائی خود بھی تو بڑے بنو، حضور کی فضیلتیں بیان کرتے کرتے کہاں تک لے گئے، اور خود اپنے آپ کو تو دیکھو ہم کدھر ہیں۔ تو یہ بتائیں حضور کی اصل سیرت کا رنگ بتائیں، جو حضور کی صحیح سیرت ہے وہ یہ آپ کا اصل رنگ۔ آخری بات، حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ساری رحمتیں ہماری ماں کی قبر پہ نازل فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اب جنت المعلا جائیں۔ ابھی میں حاضر ہوا 2-3 دن پہلے، جب میں مکہ تھا تو حاضری دی، تو وہاں پہ جا کے یہی جملے یاد آئے، اور تو ہم نے ان سے کچھ ملا ہی نہیں ہے، یہی ملا ہے جو حضور کی انہوں نے تعریف فرمائی۔ جب آپ غار ہرا سے آئے، اور غار ہرا سے آتے ہی کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، زملونی زملونی، مجھے کمبل دے دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میرے خواب کہاں پڑے تھے؟ کہا ہوا کیا؟ کہا مجھے کہا گیا کہ میں اللہ کا رسول۔ تو حضرت خدیجہ کے جملے سنیے، فرمایا یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ یہ میں پہلے ہی جانتی تھی۔ کہا آپ جانتی تھی؟ کہا ہاں، اس لیے کہ 5 خوبیاں ایسی ہیں جو صرف نبیوں میں ہی ہو سکتی ہیں اور کسی میں نہیں ہو سکتی، اور میں نے وہ 5 خوبیاں آپ میں دیکھی۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، آپ نے کبھی بھی کسی کمزور کو ڈانٹا نہیں، تکلیف نہیں دی، آپ نے مہمان نوازی کی ہے، اور آپ نے ہمیشہ وعدہ پورا کیا ہے۔ یہ 5 چیزیں نبیوں کی خوبیاں ہیں۔ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نہ پریشان ہو، جن میں یہ 5 ہوتی ہیں، میری زندگی گزر گئی ہے، 60 سال عمر ہو گئی ہے، میری زندگی ہو گئی ہے، میں نے جس کو یہ 5 خوبیوں والا دیکھا ہے اس کو کبھی کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اللہ اسے خود ہی برکت دیتا رہتا ہے۔ تسلی رکھیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میری ماں نے کیسے جملے بولے، کیسا اعلیٰ انداز، میری ماں نے وہ لفظ سے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اگر تمہارے اندر بھی یہ آ گئی نا تو تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا اگر تمہارے اندر یہ 4 آ گئی خوبیاں، 5 خوبیاں۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے انشاءاللہ۔ آؤ حضور کی سیرت کے اصل رنگ جانو۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ادا کیجیے۔